ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے جن کا نام احمد اور یوسف تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ہی گہرے دوست تھے۔ ان کی دوستی کی مثال دی جاتی تھی کیونکہ وہ ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ احمد اور یوسف دونوں ہی نیک دل اور مخلص تھے۔ وہ روزانہ نماز پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے اعلان کیا کہ ایک قافلہ شہر جا رہا ہے اور جو لوگ تجارت کرنا چاہتے ہیں وہ اس قافلے کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ احمد اور یوسف نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ اس سفر میں شامل ہوں گے تاکہ کچھ مالی تجارت کر کے اپنے گھر والوں کے لیے روزی کما سکیں۔ سفر شروع ہوا تو دونوں دوست بہت خوش تھے۔ راستے میں وہ اللہ کی عبادت کرتے، ذکر و اذکار کرتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ وہ اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرتے، لیکن جب وہ ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے تو اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ راستہ دکھائی دینا مشکل ہو گیا۔ قافلے کے لوگ بھٹک گئے اور احمد اور یوسف بھی اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے۔ جب بارش رکی تو دونوں نے دیکھا کہ وہ ایک اجنبی جگہ پر کھڑے ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی کم تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کس طرف جانا ہے۔ یوسف نے کہا، احمد، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، بالکل یوسف، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کی مدد سے ضرور راستہ تلاش کر لیں گے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں آگے بڑھیں گے۔ چلتے چلتے وہ ایک غار کے قریب پہنچے۔ تھکے ہارے ہونے کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس غار میں رات گزاریں گے۔ غار کے اندر جاتے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑا سا صندوق پڑا ہوا ہے۔ صندوق پر ایک پرانا تالا لگا ہوا تھا اور اس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ یوسف نے صندوق کو غور سے دیکھا اور کہا، احمد، یہ صندوق بہت پرانا لگ رہا ہے، شاید اس میں کوئی خزانہ ہو۔ احمد نے کہا، ہمیں اسے کھولنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہو۔ دونوں نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں صحیح راستہ دکھائے۔ پھر انہوں نے صندوق کو کھولنے کی کوشش کی۔ جب صندوق کھلا تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں سونے کے سکے، قیمتی پتھر اور دیگر قیمتی چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ یوسف خوشی سے چلایا، احمد، یہ تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن احمد نے گہری سانس لی اور کہا، یوسف، یہ خزانہ ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور کی ملکیت ہے، ہمیں اسے لینے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ یوسف نے کہا، لیکن احمد، ہم اس جنگل میں گم ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ خزانہ سالوں سے یہاں پڑا ہوا ہو اور اس کا مالک کب کا فوت ہو چکا ہو۔ جواب دیا، یوسف، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہم نے یہ خزانہ ناجائز طور پر لے لیا تو یہ ہمارے لیے وبال بن سکتا ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یوسف احمد کی بات سے متفق نہیں تھا، لیکن اس نے احمد کی رائے کا احترام کیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو غار میں آرام کریں گے اور صبح اس معاملے پہ غور کریں گے۔ رات کو جب یوسف سو گیا تو احمد نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہمیں اس آزمائش میں صحیح راستہ دکھا، ہم تیرے بندے ہیں اور تیری رضا کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ صبح ہوئی تو دونوں دوستوں نے غار کے باہر ایک بوڑھا آدمی دیکھا۔ وہ شخص بہت کمزور اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ احمد اور یوسف نے اسے غار میں بلایا اور اسے کھانا اور پانی دیا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، تم لوگ بہت مہربان ہو، میں اس جنگل میں کئی دنوں سے گم ہو چکا ہوں۔ احمد نے پوچھا، آپ یہاں کیسے آئے؟ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، میں ایک تاجر ہوں، کئی سال پہلے میں اپنے قافلے کے ساتھ اس جنگل سے گزر رہا تھا، لیکن کچھ ڈاکوؤں نے ہمارا سارا سامان لوٹ لیا۔ میں نے اپنا خزانہ ایک غار میں چھپا دیا تھا، لیکن مجھ سے دوبارہ تلاش نہیں کر سکا۔ یوسف اور احمد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، احمد، شاید یہ وہی خزانہ ہے جو ہمیں ملا ہے۔ احمد نے بوڑھے آدمی سے پوچھا، کیا آپ کے خزانے کی کوئی نشانی ہے؟ بوڑھے آدمی نے کہا، ہاں، میرے خزانے کے صندوق پر میرا نام لکھا ہوا ہے اور اس میں سونے کے سکے اور قیمتی پتھر ہیں۔
احمد اور یوسف نے صندوق کو بوڑھے آدمی کے سامنے کھولا۔ بوڑھے آدمی نے صندوق کو دیکھتے ہی کہا، یہ میرا خزانہ ہے، تم نے میری زندگی بچا لی۔ احمد نے کہا، یہ خزانہ آپ ہی کا ہے، ہم اسے آپ کو واپس کرتے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم دونوں بہت ایماندار ہو، میں تمہیں اس خزانے کا ایک حصہ دینا چاہتا ہوں۔ لیکن احمد اور یوسف نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ ان کا خزانہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے ان کی ایمانداری کی تعریف کی اور انہیں اپنے ساتھ شہر لے گیا۔ شہر میں اس نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا اور ان کی مدد سے انہیں اپنے گاؤں واپس جانے کا راستہ بتایا۔ جب احمد اور یوسف اپنے گاؤں پہنچے تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ ان کے گھر والوں اور گاؤں والوں نے ان کی ایمانداری اور اللہ پر بھروسے کی تعریف کی۔ اس واقعے کے بعد احمد اور یوسف کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے اور کبھی بھی ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمانداری اور اللہ پر بھروسہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ احمد اور یوسف نے اپنی آزمائش میں صبر اور ایمانداری کا مظاہرہ کیا اور اللہ نے انہیں ان کے حق سے زیادہ عطا کیا۔ ہمیں بھی ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور کبھی بھی ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔